اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات بیان کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، یعنی میں اس دنیا میں ہر وقت کوئی خیر یا شر نازل کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ دنیا بنائی کس لیے ہے؟ فتنۃ والینا ترجعون، کہ میرے پاس لوٹنے سے پہلے تمہیں اس امتحان سے گزرنا ہے۔ تو خیر و شر، یہ خیر و شر وہ نہیں ہے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں اچھا اور برا، یہ اچھا اور برا ہے یعنی مصیبت، تکلیف، نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو اس کا بھی مطالعہ کرنے کا عمل جاری رہا ہے۔ یعنی یہ نعمتیں بھی ایک قاعدہ ہے جس کے تحت عالمی سطح پر یا ملکوں کی سطح پر یا قوموں کی سطح پر آتی رہتی ہیں، جس طرح سے بارش آتی ہے بالکل ایسے ہی آتی رہتی ہیں۔ تو ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی نسبت قائم کی گئی ہے بعض ستاروں کی گردش کے ساتھ، اور اندازے لگائے گئے ہیں۔ وہ اندازے ہیں جو اس علوم کے ماہرین بیان کر دیتے ہیں، یعنی گویا اسی طرح جیسے آثار کو دیکھ کر آپ بتا دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، آندھی آنے والی ہے، تو یہ وہ بتا دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، بعض اوقات بالکل غلط بھی ہو جاتے ہیں، اور بڑے قدیم زمانے سے ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار بادشاہ بھی فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ مثلا اورنگزیب عالمگیر ایک متکشف مذہبی آدمی ہے، لیکن علم نجوم کے ماہرین کو ضرور اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو یہ سب اس طریقے سے، اس کے اوپر بس اتنا ہی آپ اعتماد کر سکتے ہیں جیسے محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم، اس لیے کہ یہاں مطالعہ اندازے کے لحاظ سے اس نوعیت کا بھی نہیں ہے جیسے کہ موسموں میں تغیر و تبدل کا مطالعہ ہے۔ موسمیات کے معاملے میں کافی قرینہ قیاس ہو جاتے ہیں، یہاں پر بعض اوقات ٹامکٹوئیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات تیر بالکل نشانے پر بیٹھ جاتا ہے، تو ان کو اس جگہ پہ لینا چاہیے۔